شانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگھوں، تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگھوں، تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، چشم اطہر کو خدایا وہ بصیرت دے دے، چشم اطہر کو خدایا وہ بصیرت دے دے، قبلہ رخ ہو کے محمد کو روزانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب اسوہ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج الحمدللہ اس سلسلے کی 33ویں کلاس ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ نبی آخر الزمان ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اب خاتم النبیین ہے۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کی کیا تعلیمات ہے، آپ اس امت کے لیے کیا پیغام لے کر آئے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ ہے دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حضور علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے وہ پیغام تھا دین اسلام۔ دین اسلام میں کون کون سی باتیں داخل ہیں؟ آپ حضرات کے سامنے یہ بات تقریباً ہر نشست میں ہوتی ہے کہ دین اسلام میں 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 معاشرت و اخلاق۔
عقائد سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے مکمل طور پر بیان ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے عبادات سے متعلق بھی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے معاملات سے متعلق بھی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے، اور چوتھے نمبر پر ہے معاشرت و اخلاق، جس پر بات چل رہی ہے۔ جی، تو نمبر 4، جو 4 باتوں میں سے چوتھی چیز تھی دین اسلام کے تحت، نمبر 4 تھی معاشرت و اخلاق۔ پھر معاشرت و اخلاق کے تحت ہماری بات چل رہی ہے اسلامی حقوق سے متعلق۔ اسلامی حقوق کون کون سے ہیں، اس کی تقسیم آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ اسلامی حقوق 2 طرح سے ہیں۔ ایک کہلاتے ہیں حقوق اللہ، دوسرے کہلاتے ہیں حقوق العباد، یعنی اللہ پاک کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ حقوق اللہ کا بیان آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، اور آج اس کا تیسرا حصہ ہے۔ جی، یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ اسلامی حقوق 2 طرح سے ہیں۔ نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد۔ حقوق اللہ آپ جانتے ہیں وہ حقوق جو اللہ پاک سے متعلق ہے، اور حقوق العباد وہ کہلاتے ہیں جو بندوں سے متعلق ہے۔ تو حقوق اللہ سے متعلق بات چل رہی تھی۔ جی، اسلامی حقوق کا آپ ایک نقشہ دیکھ لیں اجمالی طور پر کہ اسلامی حقوق 2 طرح سے ہے۔ نمبر 1 حقوق اللہ، دوسری قسم حقوق العباد۔ پھر حقوق اللہ کی 3 قسمیں ہیں: اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، قرآن کریم کے حقوق۔ سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اللہ کے حقوق، رسول اللہ کے حقوق، کتاب اللہ کے حقوق، یہ سب حقوق اللہ کے تحت داخل ہے۔ 3 باتیں ہیں۔ حقوق العباد میں 4 چیزیں ہیں: نفس کے حقوق، خاندان کے، انسان کے اور مخلوق کے۔ پھر خاندان کے تحت یہ 5 ہے: والدین کے حقوق ہو گئے، بہن بھائیوں کے ہو گئے، میاں بیوی کے، اولاد کے اور عام رشتہ داروں کے۔ مطلقاً انسان کے بھی حقوق ہیں۔ پھر انسان کے تحت 3 چیزیں ہیں: پڑوسی کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، اور اگر کوئی مسلمان نہیں ہے لیکن انسان ہے، چاہے غیر مسلم کافر ہے، اس کے کیا حقوق ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے مخلوق، یعنی انسان اگر نہیں بھی ہے لیکن جاندار ہے، جانور ہے، پرند ہے، چرند ہے، ان کے بھی حقوق ہیں۔ تو یہ حقوق العباد کے تحت ہے۔ جی، پھر اس کے تحت حقوق اللہ سے متعلق بات چل رہی ہے، اور حقوق اللہ کے تحت یعنی یہ 2 بیان ہو چکے ہیں: اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ کے حقوق، اس پر بات ہو گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے قرآن پاک کے حقوق، اس پر آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ قرآن کریم کے حقوق، حقوق اللہ کے تحت جو تیسری چیز ہے وہ ہے کتاب اللہ، یعنی قرآن کریم کے ہم پر کیا حق ہے۔ تو یہ آپ حضرات دیکھیں کہ قرآن کریم کے حقوق یہ ہے سارے۔ قرآن کریم کے حقوق کے تحت 6 چیزیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 ادب، نمبر 3 تلاوت، نمبر 4 سمجھ، نمبر 5 عمل، نمبر 6 دعوت۔ انشاءاللہ سب پر آپ حضرات کے سامنے بات آئی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 6 باتیں۔ یہ قرآن کریم کے حقوق ہے۔ تو سب سے پہلے ہے ایمان۔ جی، سب سے پہلے تھا قرآن کریم کے 6 حقوق میں سے ایمان۔ ایمان کے تحت 3 باتیں داخل ہیں، یعنی قرآن کریم پر ایمان رکھنا یہ ہر صاحب ایمان کے لیے لازمی ہے نا۔ ہم قرآن کریم کو اللہ پاک کی سچی کتاب مانتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتبہ سے مراد آسمانی کتب ہے، قرآن کریم اس میں داخل ہے۔ تو ایمان کے تحت 3 چیزیں ہیں، یہ دیکھ لیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، کیا مطلب کہ قرآن کریم یہ اللہ پاک کی کتاب ہے، مخلوق کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ نمبر 2 کتاب حق، یہ سچی کتاب ہے، حق کتاب ہے، برحق ہے۔ اور نمبر 3 کتاب ہدایت ہے۔ اب دیکھ لیں اس کو نمبر وار۔ تو ایمان میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کتاب اللہ۔ کیا مطلب؟
یہ ایمان رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن کریم اللہ پاک کی اتاری ہوئی کتاب ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ ہم سب کا اس پر ایمان ہے نا؟ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں مکمل، نہ 30 سے زائد ہیں نہ 30 سے کم ہے۔ ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک نقطہ سچا ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ قرآن کریم کی ایک ایک بات سچی ہے۔ ہم اس کو اللہ پاک کی کتاب مانتے ہیں۔ قرآن کریم جب حضور علیہ السلام پر نازل ہوا، آپ کو معلوم ہے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کتاب کو اللہ پاک کی کتاب نہیں مانتے، یہ آپ کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں، یہ باتیں آپ نے خود بنا لی ہیں۔ اسی طرح ہے نا، آپ کو معلوم ہے، سیرت آپ حضرات پڑھ چکے ہوں گے، تو مشرکین مکہ نے قرآن کریم کو اللہ پاک کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم نے 3 چیلنج کیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ 4۔ اللہ پاک نے چیلنج کیا ہے نا کافروں سے کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ پاک کی کتاب نہیں ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعَتْ قُلْ لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ مخلوق کی بنائی ہوئی ہے تو تم سب جمع ہو جاؤ، تم سارے انسان جمع ہو جاؤ، یہاں تک کہ جنات کو بھی جمع کر لو، اور یہاں تک کہ دوسروں کی بھی مدد لے لو جس کی لینا چاہو۔ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسا بنا کر دکھا دو۔ چیلنج کر رہا ہے نا قرآن، اللہ پاک نے چیلنج کیا کہ تم کہہ رہے ہو یہ مخلوق کی ہے، ٹھیک ہے، تم سب جمع ہو جاؤ، بلکہ صرف انسان نہیں جنات بھی جمع ہو جائے، سب جمع ہو کر اس قرآن کریم کا مثل بنا کے دکھا دو۔ چلو، دکھا نہیں سکے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا یاتون بمثلہ، یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا، لیکن یہ لوگ ہرگز نہیں بنا سکیں گے، اس کی مثل نہیں لا سکیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ اس میں سے بعض کے مددگار بن جائے، جتنے ہیں اپنے حواری سب پوری دنیا سے اکٹھے کر لو، پورا زور لگا لو، قرآن کریم کی مثل نہیں بنا سکتے ہو، نہیں بنا سکے۔ دوسرا چیلنج کیا قرآن کریم نے، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو پورا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں اس جیسی بنا کے دکھا دو۔ کتنی؟ 10 بنا سکے؟ وہ بھی نہیں بنا سکے۔ قرآن نے کہا چلو 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت بنا کے دکھا دو اس جیسی، صرف ایک صورت بھی نہیں بنا سکے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ ایک اور جگہ، چوتھی جگہ بھی ایک ہے کہ فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، چلو بھائی اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی بات بنا کے دکھا دو، چھوٹی سی بات، وہ بھی نہیں بنا سکے۔ چیلنج قبول کر سکے؟ قبول نہیں کر سکے نا، بلکہ انہوں نے ایک جو مشہور بہت بڑا فصیح و بلیغ شاعر جو بہت ہی ماہر تھا، سب کے نزدیک مسلم تھا، اس کو انہوں نے تیار کیا کہ بھئی ہم تمہیں ہر طرح سے معاونت کریں گے، مدد دیں گے، سہولیات فراہم کریں گے، تم اس قرآن کریم جیسی کوئی صورت یا آیت یا کوئی چیز بنا دو، کچھ نہ کچھ بنا لو تاکہ ہمارے پاس بھی وہ آ جائے، دلیل آ جائے، ہم تمہیں ہر طرح سے معاونت کریں گے۔ اس کو تیار کیا، بہت بڑا فصیح و بلیغ شاعر۔ اس نے کہا مجھے ایک تنہائی کا موقع دو، ایک کمرے میں بند کر دو، بالکل اکیلے میں غور کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بنا لوں۔ اس کو بند کیا کمرے میں، تو اس نے سوچا کہ دیکھ تو لوں قرآن کریم کا انداز کیا ہے، اسلوب کیا ہے، انداز بیان۔ کھولا تو سب سے پہلے یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ جب اس نے دیکھی وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ بعد میں جب لوگ آئے، کمرہ کھولا، کیا ہوا بھائی کچھ بنایا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں بنا سکا، میں نے ایک ہی جگہ جب کھولی، چھوٹی سی آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، غالباً سورہ انعام کی ہے، تو 1.5 سطری لائن ہے، 1.5 لائن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور میں سمجھ گیا کہ دیکھیں اس آیت میں اوامر بھی ہیں، اس میں نواہی بھی ہے، اس میں اس کے اسباب بھی ہیں، کتنی چیزیں اس میں جمع ہوئی۔ بہت کوشش کی، زور لگایا، میں
بالکل نہیں بنا سکا، میں عاجز آ گیا. یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے. تو چیلنج کیا گیا ہے بھئی بنا کے دکھا دو نا. اگر تم کہتے ہو پیغمبر پر یہ الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے یہ خود بنا لی، تو وہ بھی سب عرب تھے نا، عرب معاشرہ تھا، ہزاروں اشعار نو کے زبان تھے، فی البدی اشعار کہتے تھے، ہزاروں اشعار کہہ لیتے تھے بیٹھے بیٹھے. تو جب تم اتنے فصیح و بلیغ ہو، تم چلو بھئی قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، 10 سورتیں نہیں لا سکتے، ایک سورت لاؤ، نہیں ہے تو ایک حرف لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے. بڑی کوشش کی، زور لگایا، نہیں لا سکے. معلوم ہوا کہ یہ کتاب یہ مخلوق کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ خالق کی بنائی ہوئی کتاب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دیکھیں حضور علیہ السلام ان کے درمیان رہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی صفت ہے امی، النبی الامی. امی کے معنی آتے ہیں جس نے مخلوق سے کچھ نہ پڑھا ہو، مخلوق سے علم حاصل نہ کیا ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ امی ہونا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت تھی امی. آپ مخلوق میں کسی سے پڑھے ہوئے ہی نہیں تھے، تو کیسے سیکھ لیا کہ اپنی طرف سے بنا لیا؟ لیکن جب آپ کو نبوت ملی، قرآن کریم آپ نے بیان کرنا شروع کیا، فوراً اچانک بیان کرنا شروع کیا. بھئی ایک آدمی عام معاشرے میں ہم جیسا ہو تو ہمیں سیکھنا پڑتا ہے، لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، استعداد پیدا کرتے ہیں، کچھ لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام ان کے درمیان رہے 40 سال، آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، مخلوق سے علم حاصل نہیں کیا. لیکن جب نبوت ملی، قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، قرآن آپ پہ اترنا شروع ہوا، آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھنی شروع کی اچانک. تو بھئی یہ معلوم ہوا کہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، اللہ پاک کا اتارا ہوا کلام. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ہے، ایک احادیث ہے. قرآن کریم کا انداز اسلوب الگ ہے، احادیث کا اسلوب الگ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ انداز الگ ہے. اگر یہ حضور علیہ السلام کی خود بنائی ہوئی کتاب ہوتی تو دونوں کا انداز بھی بالکل یکساں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن قرآن کریم کا اسلوب انداز الگ، انداز بیان احادیث کا الگ. معلوم ہوا کہ یہ سچی کتاب اللہ پاک کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے، مخلوق کی بنائی ہوئی کتاب ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی اتاری ہوئی کتاب ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ نمبر 2، کتاب حق. یہ کتاب حق ہے، سچی کتاب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ سچی کتاب ہے بالکل. آج تک اتنا عرصہ ہو گیا، 1400-1500 سال لگ بھگ، یا اس سے کم و بیش، آج تک کوئی قرآن کریم کے ایک حرف میں تبدیلی نہیں کر سکا. قرآن کریم کو مٹانے کی کتنی کوششیں کی گئی، آپ کو معلوم ہے مختلف ادوار میں یہ چاہا گیا کہ ہم قرآن کریم، ایسے ظالم بھی آئے دنیا میں کہ قرآن کریم کو ختم کر دیں گے، نسخے جلا دیے، پابندی پڑھنے پہ لگا دی، دریا برد کر دیے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے سینے میں حفظ کیا اس کو نہیں نکال سکے. بڑی کوششیں ہوئی، اس قرآن کریم کے ایک نقطے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ حق کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے. قیامت تک اس میں ایک حرف میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا ایک ایک حرف سچا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت والی کتاب ہے، لیکن بشرطے کہ انسان انصاف کے ساتھ پڑھے، دل کے اندر عناد نہ ہو. قرآن کریم کافر بھی، مشرکین مکہ بھی سنتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ باہر سے کوئی آتا، مشرکین مکہ کہتے بھئی یہ محمد نامی شخص سے ان کی باتیں نہیں سننا، یہ جادو کر دیتا ہے. بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں حدیثوں میں کہ بعض آئے کہ بھئی ہم دیکھیں تو کہ یہ سچے ہیں یا نہیں. تو مکے والوں کو پتا تھا اگر انہوں نے قرآن سن لیا یہ ایمان لے آئیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایمان لے آئیں گے اگر انہوں نے قرآن کریم سن لیا. مختلف صحابہ کے متعلق آتا ہے. ابتدا میں آئے تو بعض کو اتنا ڈرایا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی رکھ لی کہ آواز نہیں جائے. لیکن جب سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے، قرآن سنا، سمجھ گئے کہ یہ مخلوق کا کلام ہے ہی نہیں، ایمان لے آئے فوراً. یہ ایسی ہدایت والی کتاب ہے. آج بھی یاد رکھیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت یہ کتاب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں. آج مسلمان اسی طرح ترقی کر لیں گے جیسے پہلے ترقی پر تھے.
لیکن آج ہماری ذلت کے اسباب میں اور پستی کے اسباب میں مسلمانوں کے ایک سبب اس قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑنا بھی ہے. قرآن آج بھی اسی طرح کتاب ہدایت ہے، لیکن آج ہم غفلت برتتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ آج ہم نے اس کو صرف چھوڑا ہوا ہے دھم تعویذ کے لیے، یا رکھا ہے قرآن پر بھی قسم کھائیں گے تو ہاتھ رکھیں گے. یہ کتاب ہدایت ہے، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے. جی تو یہ ہمارا پیچھے کریں گے. تو ہر صاحب ایمان کا یہ ایمان ہے، تینوں باتیں ہمارے ایمان میں شامل ہونی چاہیے. یہ اللہ پاک کی کتاب ہے، یہ برحق سچی کتاب ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے. یہ ہم سب کا ایمان ہو. جی پہلی بات تھی کہ قرآن کریم پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، برحق ہے، سچی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے. نمبر 2 ادب. جی قرآن کریم کا ادب، اس کے ادب میں 3 باتیں شامل ہیں. نمبر 1 خاموشی، نمبر 2 توجہ، نمبر 3 ہے طہارت. پہلی بات دیکھیں خاموشی. قرآن کریم کے آداب میں سے یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے. یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ عام علوم فنون کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اللہ ہے. اس کے بہت آداب ہے. تو قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے جب قرآن پڑھا جائے اس کو ادب سے خاموشی سے سنا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذَا قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو. امام تلاوت کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں مقتدی پیچھے پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں، مقتدی سن رہے ہیں خاموشی سے. تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، خاموش ہو کر سنو. اسی طرح نماز کے علاوہ بھی اگر کہیں ایسی مجلس ہے جس میں قاری صاحب کوئی تلاوت کر رہے ہیں، جیسے محفل ہے اس میں قرات ہوتی ہے، تلاوت کی محفل، کوئی پڑھ رہا ہے، اب اگر ہم بات چیت کر رہے ہیں، آپس کی باتوں میں لگے ہوئے، یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے. تو قرآن کریم کو سننا ہے خاموشی کے ساتھ. جب قرآن پڑھا جائے پھر ہم کان ادھر لگائیں، پھر ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، پھر اس قرآن کریم پر توجہ دینی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت پھر شور مچانا، اپنی باتیں کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ خلاف ادب ہے. تو پہلا ادب قرآن کا کیا ہے؟ خاموشی سے مطلب کہ قرآن کریم کو سنا جائے خاموشی کے ساتھ، احترام کے ساتھ. نمبر 2 توجہ. پہلی بات تو یہ تھی کہ بھئی پھر اپنی باتیں نہیں کرنی ہے. قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے تو یہ نہیں کہ ہم اپنی باتیں کریں گے، دنیاوی باتیں کریں گے، ادھر ادھر دوسری بات یہ کہ توجہ پھر اس طرف رکھنی ہے یکسوئی کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن پڑھا جائے، انسان کسی اور دنیاوی کام میں پھر مشغول نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان بھی ہم کھا رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، ہم کھا رہے ہیں، ہم اپنے کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ توجہ کس کی طرف رکھنی ہے؟ قرآن کریم کی طرف. جب امام صاحب دیکھیں نماز میں بھی تلاوت کرتے ہیں، کوئی اور عمل پھر مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے، وہ صرف قرآن کریم کی تلاوت سنے گا. تو عام حالت میں بھی اگر قرآن کریم پڑھا جائے، کئی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے، ایک تو کوئی انفرادی تلاوت کر رہا ہے خاموشی سے، وہ الگ معاملہ ہے. ایک یہ کہ مجمع میں کوئی تلاوت کر رہا ہے تو پھر توجہ اس کی طرف رکھنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 3 اسی طریقے سے ہے طہارت. طہارت کہتے ہیں پاکی کو. چونکہ یہ تو عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اللہ ہے. عام کتاب کو تو انسان بے وضو بھی اٹھا سکتا ہے، ناپاکی میں بھی اٹھا سکتا ہے. مثال کے طور پہ عام کوئی جیسے ہماری کتاب ہے، اردو کی کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے، کوئی اور اس طرح فنون کی کتاب ہے، جو بھی ہے، لیکن قرآن کریم کے احکام الگ ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون. ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اس کو صرف پاک لوگ ہی اٹھاتے ہیں، یعنی مراد فرشتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کا دوسرا مطلب یہی ہے جو ہم اور آپ سمجھتے بھی ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو صرف پاکی کی حالت میں چھونا جائز ہے. تو آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے نا کہ اگر انسان ناپاک ہے، بے وضو ہے، تو زبانی تلاوت تو کر سکتا ہے لیکن قرآن کریم کو ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا، اس کے صفوں کو نہیں موڑ سکتا، اس کو چھو نہیں سکتا، اس کی آیت کو، جب تک کہ باوضو نہ ہو جائے، پاکی نہ حاصل کر لے. تو بے وضو آدمی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس کا ایک ادب یہ بھی ہے، اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو حالت طہارت میں انسان اٹھائے، حالت طہارت میں چھوئے، حالت طہارت میں ہاتھ میں لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مقدس کتاب ہے، پاکیزہ کلام ہے. تو قرآن کریم کے ادب میں کتنی باتیں آ گئی؟ 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی. نمبر 1 خاموشی.
تلاوت کے وقت خاموش رہنا ہے، شور شرابہ نہیں کرنا، آپس کی گفتگو نہیں کرنی۔ نمبر 2 متوجہ ہو کے یکسو ہو کے سننا ہے، دوسرے اعمال میں مشغول نہیں ہونا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اس کو پاکی کی حالت میں چھونا ہے۔ ٹھیک ہے، زبانی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ انسان پاک ہو کر ہی پڑھے، لیکن ہاتھ تو لگا ہی نہیں سکتے، سمجھ میں آ رہی ہے، بے وضو۔ تو قرآن کریم کو اگر ناپاکی یا بے وضو ہے ایسی حالت میں نہیں چھوا جا سکتا۔ جی، قرآن کریم کے حقوق میں 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ ایک بات ہے ایمان، یعنی ہم اس پر ایمان رکھیں۔ نمبر 2 اس کے آداب۔ جی، نمبر 3 ہے تلاوت۔ جی، قرآن کریم کی تلاوت میں 3 باتیں ہیں، یہ بھی حق ہے قرآن کا کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ پھر اس کے تحت 3 باتیں ہیں، نمبر 1 تجوید، نمبر 2 پابندی، نمبر 3 حفظ۔ دیکھیں، تلاوت قرآن کریم یہ بھی حق ہے کہ اس کی تلاوت کرے، لیکن نمبر 1 تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل سے مراد یہی ہے نا، ٹہر ٹہر کر تجوید کے ساتھ صفات اور مخارج کی رعایت رکھتے ہوئے۔ تو قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تجوید کا مطلب آپ حضرات سمجھتے ہیں نا کہ بھئی صحیح صحیح پڑھنا ہے، حروف مخارج سے ادائیگی صحیح کرنی ہے، صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ قرآن کریم میں بعض دفعہ لحن خفی، بعض دفعہ لحن جلی ہو جاتی ہے اگر تجوید نہیں پڑھی۔ لحن جلی کی صورت میں تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، اتنی خطرناک بات ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لحن خفی میں فاسد تو نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تجوید کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے، اور تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ایک نقطے کی تبدیلی سے، ادائیگی کی تبدیلی سے اس کا معنی کیا سے کیا بن جاتا ہے، انسان گناہگار ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں تجوید میں آپ حضرات سن چکے ہیں، یا ابتدا میں اس سے متعلق کچھ بات ہوئی تھی، اس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک حرف کی تبدیلی سے بہت سارے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم ما کان محمد یا محمد الرسول اللہ، لفظ محمد ہے، محمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا، یہ معنی ہے نا۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی پڑھتا ہے محمد، محمد کے معنی معلوم ہے؟ اس کے معنی ہے نعوذ باللہ بجھا ہوا، خمد عربی میں کہتے ہیں بجھا ہوا، محمد یعنی بجھا ہوا، اور محمد تعریف کیا ہوا۔ تو دیکھیں کتنے معنی کی تبدیلی آ گئی۔ اسی طریقے سے اور 20 مثالیں ہیں کہ ہاں کی جگہ ہا پڑھ لیا، ہا کی جگہ ہا پڑھ لیا، ہا کی جگہ خا پڑھ لیا، دال کی جگہ زال پڑھ لیا، معنی بالکل بدل گئے۔ تو اس میں غفلت ایک مسلمان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کے صحیح پڑھنے پر توجہ ہی نہ دے، بلکہ ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لے، وقت نکالے اس کے لیے۔ آج ہم اس سے غافل ہیں، دنیا جہاں کے کاموں کے لیے، باتوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن قرآن کریم کے صحیح کرنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور اس کے لیے آپ حضرات کو مواقع الحمدللہ ہمارے یہاں بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے تجوید قرآن کی کلاس تقریباً 8 سال سے چل رہی ہے۔ 8 سال 2012 سے، اور کچھ ساتھی تو اب بھی ایسے ہیں 15-20 کے قریب کہ وہ 8 سال سے آ رہے ہیں پابندی سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قاعدہ مکمل ہوا، اور عما پارا، تبارک الذی، قد سمع اللہ پارا غالباً چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں تجوید کی کئی کتابیں ختم ہو گئی، اب نصاب تجوید چل رہی ہے۔ سنتوں کی کچھ کتابیں ختم ہوئی، اب جو ہے اسوہ نبوی چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی مشق کرائی جا چکی ہے عملی۔ تو 20 سے 25 منٹ کی کلاس ہوتی ہے ہفتے میں 4 دن، جمعہ، ہفتہ، پیر، منگل۔ تو قریب ہوتے ہوئے، اس مسجد کے نمازی ہوتے ہوئے ہم دیکھ کے چلے جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ چلو بھئی کوئی ضروری تو نہیں ہے، یا ایسی شاید یہ فارغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کو تجوید سے سیکھنا ہر مسلمان بھائی کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم وقت نکالیں۔ اگر اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کسی سے وقت لے لیں اپنی سہولت کا کہ بھئی آپ آئیں 15 منٹ ذرا مجھے قرآن کریم پڑھا لیں تاکہ میں اس کو صحیح پڑھنا سیکھ لوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا، صحیح مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ ادائیگی کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے پابندی سے تلاوت کرنا، پابندی سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایک اپنا ایک معمول بنا لے کہ بھئی مجھے قرآن کریم مہینے میں ختم کرنا ہے، ہفتے میں کرنا ہے، 10 دن میں کرنا ہے، مہینے میں کرنا ہے، 2 مہینے میں کرنا ہے، یا سال میں کرنا ہے۔ لیکن یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہوگی کہ سال بھی گزر جائے ہمارا ایک قرآن ختم نہ ہو، بس ہم صرف رمضان آئے تو تلاوت کریں، پھر اگلے رمضان میں قرآن کھولیں۔ یہ پھر بہت ہی غفلت کی بات ہے۔ تو بھئی اس کی پابندی کریں، ایک پارہ پڑھ لیں، نہیں ہے آدھا پارہ پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں گے مہینے میں آپ کا ایک قرآن ختم ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی ٹائم نہیں ہے، آدھا پارہ پڑھیں گے 2 مہینے میں 1 مرتبہ ختم ہو جائے گا، سال میں 4-5 مرتبہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلو اگر پاؤ پارہ بھی پڑھ لیا، پاؤ پارہ بھی ہم نے پڑھ لیا تو پھر بھی دیکھیں رمضان تک کتنے قرآن تو ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہم بالکل اگر وقت نہیں دیں تو یہ قرآن کریم سے بہت ہی ہماری بڑی بے وفائی اور بہت بڑی غفلت ہوگی۔ اور آج افسوس اسی پر ہے کہ مسلمان نے قرآن کریم کی جہاں تعلیمات پر عمل چھوڑا ہے، وہیں پر اس کی تلاوت کی پابندی بھی چھوڑ دی ہے۔ آج قرآن گھر میں اگر رکھا ہوا ہے تو اسی پر سب سے زیادہ دھول مٹی ہوتی ہے۔ اٹھاتے کب ہیں؟ جب بھئی آپس میں لڑائی ہو گئی جائیداد پر، پیسوں پر، اب قسم کی نوبت آئی تو کہا بھئی اب قرآن تلاش کرو، جلدی سے لاؤ تاکہ ہاتھ رکھیں۔ قرآن کو ہم لا رہے ہیں کس کے لیے؟ قرآن کریم پر ہاتھ رکھوانے کے لیے۔ اس سے زیادہ بے اکرامی کیا ہوگی اس قرآن کریم کی؟ تو آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے غافل ہیں۔ لیکن ہم اسی مجلس میں ارادہ کر لیں سب کہ بھئی آج سے ہم پابندی سے تلاوت کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 1-2 پارے، آپ ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن ضرور پڑھیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم العالی، اللہ پاک حضرت کی صحت عمر میں برکتیں عطا فرمائے، طلبہ سے فرماتے تھے کہ بھئی ہر نماز کے بعد اب تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا بھی معمول بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد، مثال کے طور پہ فجر کے بعد 1 پاؤ پڑھ لیا، ظہر کے بعد پڑھ لیا، عصر، مغرب، عشاء، تو دن میں کم از کم 1-1.25 پارہ تو یہ ہو جائے گا، اور مہینے میں قرآن آرام سے ختم ہو جائے گا۔ ہر نماز سے پہلے یا بعد میں ہمیں وقت ملتا ہے تو ایسا معمول بنا لیں۔ اگر زیادہ وقت نہیں ہے، میں دکان پہ بیٹھتا ہوں، میری دکان ہے، میرا کام ہے، آفس ہے، جو بھی ہے، لیکن میں مسجد آیا، اذان کے وقت 15 منٹ ہے تو میں نے 2-3 رکوع پڑھ لیے، پھر ظہر کے وقت آیا 2-3 رکوع پڑھ لیے، عصر میں آیا 1-2 رکوع پڑھ لیے۔ یہ معمول بھی بنائے، مہینے میں قرآن ختم ہوگا آرام سے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وہی اس کا ہر ساتھی یہ ارادہ کرے، عزم کرے، خود بھی پابندی سے تلاوت کریں گے، چاہے معمولی مقدار ہو، اور گھر والوں سے بھی، دوستوں سے، سب سے کروائیں گے۔ نمبر 3 حفظ، یہ بھی اس کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کو حفظ بھی کریں۔ حافظ قرآن کی کتنے فضائل آئے ہیں۔ حافظ قرآن اپنے ساتھ 10 ایسے لوگوں کی شفاعت اور سفارش کرے گا قیامت کے دن جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، حافظ قرآن سفارش کرے گا، اللہ پاک جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیں گے۔ معمولی بات ہے۔ خود حفظ نہیں کیا تو اپنی اولاد کو ضرور کروانا ہے۔ اور حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ حفظ بچے نے کیا لیکن والدین کو کیوں پہنا رہے؟ کہ اس کے لیے مشقت، محنت، خرچہ، وقت، یہ ساری قربانی کس نے دی؟ یہ تو والدین نے بھی دی ہے نا، تو والدین کا بھی حق ہے، والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، فقیہ العصر، فقیہ وقت، ایسے فقیہ تھے ملک کے چند فقہا میں کہ علماء، بڑے بڑے علماء مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے۔ فرمایا میں نے حفظ نہیں کیا تھا، تو بیٹوں کو تو سب کو حافظ، عالم، مفتی بنایا۔ میں نے ایک دن سوچا کہ دیکھیں، میں نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا ہے اور میرے سر پر، بیوی کے سر پر تو تاج پہنایا جائے گا، میرے والدین کا کیا ہوگا؟ میں نے حفظ نہیں کیا، میں نے حفظ شروع کیا اور حضرت نے حفظ مکمل کر لیا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بعد میں تھوڑے سے عرصے میں کیا، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں اب ہماری عمر نہیں رہی، یہ دیکھیں صرف شوق کی بات ہے،
ایسے حافظ بھی دیکھے کہ 70 سال کی عمر میں حفظ کیا، 80 سال کی عمر میں حفظ کیا، ایسے حافظ قرآن بھی ہے. تو یہ صرف ہمت کی بات ہے، اور اپنی اولاد کو لازمی حافظ قرآن بنائے، حافظ قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض دفعہ انسان ایسے بچوں کو حقارت سے دیکھ لیتا ہے کہ بھئی یہ تو کیا، یہ مدرسے میں جانے والے ایسے پٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں. اللہ پاک اس کے نتیجے میں اس شخص کی نسلوں سے حفظ اٹھا لیتے ہیں، علم اٹھا لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اس نے حقارت سے اس بچے کو دیکھا ہوتا ہے، اللہ پاک اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ جب تمہاری نسلوں میں کوئی حافظ نہیں آئے گا. اور بعض دفعہ ایک انسان خود نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، اہل علم میں سے نہیں ہے، لیکن ان بچوں کو محبت سے دیکھ لیتا ہے، اللہ پاک ان کی نسلوں میں حافظ اور عالم پیدا کر لیتے ہیں. جی، قرآن کریم کے حقوق میں چوتھی چیز ہے سمجھ. جی، سمجھ میں دو باتیں ہیں، تفسیر کا صحیح انداز، تفسیر کا غلط انداز. دیکھیں، ایک تو یہ کہ قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کریم حفظ بھی کر رہے ہیں. لیکن ہر مسلمان کی اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کریم کو سمجھے گی. یہ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا، اس کی سمجھ حاصل کرنا، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج دوسری کتابوں میں ہم گھنٹوں لگا دیتے ہیں، شعر و شاعری کی کتاب ملی، ناول ہے، کہانیاں، قصے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں توجہ سے، دلچسپی سے، لیکن آج تک ہم نے کوئی ترجمہ قرآن کا پڑھا، تفسیر دیکھی، قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ پاک ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. تو بھئی یہ بھی صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے، قرآن کی سمجھ پیدا کرنا، فہم پیدا کرنا. لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک ہے تفسیر کا صحیح انداز، ایک ہے تفسیر کا غلط انداز. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک بات تو دیکھیں یہ ہے کہ اگر یہ تو ضروری ہے کہ انسان قرآن کی سمجھ پیدا کرے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی استاذ کے سامنے بیٹھے، صاحب علم کے سامنے بیٹھے، اور قرآن کی سمجھ، تفسیر کا علم رکھنے والے سے سیکھے، بس خود اس کی کوشش نہ کی جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب الحمدللہ عوامی تفاسیر بھی لکھی گئی ہے، جیسے ہمارے حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات نے بڑے آسان انداز میں لکھ لی ہے. لیکن اس میں بھی بعض جگہ ایسی تفسیر میں ہوتی ہے کہ وہ صرف ترجمے سے حل نہیں ہوتی، اس میں اہل علم کی طرف رجوع کریں، خود سے کوشش نہیں کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صحیح انداز یہ کہ انسان تفسیر کا صحیح علم حاصل کر لے. آج کل فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں کے طریقوں میں، ان کے طریقہ واردات میں ایک یہ بھی ہے کہ تفسیر کا حلقہ قائم کر کے اب علم ہے نہیں، حلیہ جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی سے مستند عالم سے تفسیر پڑھی ہی نہیں ہے، قرآن حدیث فقہ کا علم حاصل نہیں کیا، بس لغت اٹھا لی، اس کو دیکھ کر قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کی یا سمجھنی خود سے شروع کی، اور باقاعدہ پھر اس کا حلقہ لگایا کہ میں قرآن کریم پڑھا رہا ہوں، میں درس قرآن دے رہا ہوں، پھر تفسیر تشریح منمانی کر رہا ہوں. منمانی تفسیر آج لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہو رہی ہے، منمانی تفسیر بیان ہو رہی ہے، ظاہر میں قرآن رکھا ہوا ہے اور پھر تفسیر جو ہے اپنی کر رہے ہیں، جو اپنا یعنی نظریہ ہے، اپنی غلط سوچ ہے، وہ منتقل کرنا مقصود ہے. اور یہ ہم دیکھ نہیں رہے آج کا مسلمان کہ بھئی یہ کیسا ہے بیان کرنے والا، اہل علم ہے نہیں ہے، صاحب علم ہے نہیں ہے، صاحب تقوی ہے نہیں ہے، بس میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، فلاں صاحب کے پاس جا رہا ہوں. اب وہ صاحب چاہے پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، یا عالم ہے تو مستند عالم بھی ہے یا نہیں ہے، بس اس میں ہم نے اتنا اس معاملے کو آسان سمجھ لیا ہے. دنیاوی معاملات میں تو ہم بڑے دور تک جاتے ہیں، گہرائی تک جاتے ہیں، لیکن اس میں پھر اتنا آسان ہے کہ بھئی جس کے سامنے چاہے بیٹھ گئے. سبزی خریدنے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں اچھی نہیں ہے، ہم دور تک جاتے ہیں، عام ایک ٹماٹر آلو سبزی لینے، اس میں ہم اچھی دکان دیکھتے ہیں، چاہے میں 10-15 منٹ چلنا پڑے. لیکن تفسیر، ترجمہ، علم حاصل کرنا، اس میں بس جو آسانی سے مہیا ہو، یا بھئی چلو کسی کو گھر پہ ہی لا کے رکھ لیں گے، اب جو بھی ہے کسی کو کچھ آتا ہے نہیں آتا بس پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ قرآن کریم، یہ کتاب الہی ہے،
اس کے اندر علوم کا سمندر ہے، تو ہر ایک سے تھوڑی سمجھنے کا. آج کل تو ایمان کے ڈاکو زیادہ ہیں مال کے ڈاکوؤں سے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. تو پھر کیا ہے، سامنے رکھا ہوا قرآن ہے، پڑھا قرآن جا رہا ہے، تفسیر اپنی منمانی ہو رہی ہے، نظریات منتقل کیے جا رہے ہیں، غلط سوچ، غلط فکر منتقل کی جا رہی ہے لوگوں میں، آج کے مسلمان میں، قرآن کے ذریعے سے اس کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو اس میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن کریم مستند عالم اور مستند استاد سے پڑھنی ہے، سمجھنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دیکھیں، استاذ کے بغیر جو عمل ہوتا ہے بے سند ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ پاک نے قرآن کریم 30 پارے اتارے نا، اس کے معلم کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن معلم اللہ پاک نے پہلے بھیجا، کتاب بعد میں اتاری. معلم پہلے بھیجا نا، استاذ پہلے بھیجا، کتاب بعد میں اتاری. پھر یہ قرآن کریم صحابہ کو آپ علیہ السلام نے سکھایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ سیکھتے تھے، سالوں لگا لیتے تھے قرآن کریم کی ایک ایک سورت سمجھنے میں. تو اتنا آسان تھوڑی ہے کہ آج میں نے ترجمہ دیکھ لیا میں اپنے آپ کو مفسر قرآن کہلوا رہا ہوں. اس کے لیے تو بہت گہرے علوم کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے. تو بعض دفعہ غلط انداز جب انسان اپناتا ہے یا غلط آدمی کے سامنے بیٹھتا ہے، پھر گمراہ ہونے میں، تباہ ہونے میں دیر نہیں لگتی. جی، 5ویں بات، قرآن کریم پر عمل. جی، قرآن کریم پر عمل میں 2 باتیں ہیں، عمل کا صحیح انداز، عمل کا غلط انداز. کیا مطلب ہے؟ اب ظاہری بات ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، حفظ بھی کرنا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کی تفسیر ترجمہ، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے عمل. صرف یہ تو نہیں ہے کہ میں مفسر بن جاؤں، قرآن بہت پڑھ لیا، سیکھ لیا، عمل بالکل نہیں ہے، تو پھر فائدہ نہیں ہے. تو عمل کرنا ہے. اصل کیا ہے؟ نیت، عمل، لیکن عمل کا صحیح انداز ہو، غلط انداز نہ ہو. کیا مطلب ہے عمل کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ کوئی نصیحت فرمائیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی قرآن کریم میں جہاں اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے اس کو دیکھ لو، اس پر عمل کرو. پھر یا ایھا الذین آمنوا میں جہاں پر جس عمل کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو، جس عمل سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. آپ نے دیکھو جگہ جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، پھر آمنوا کے بعد بعض عمل سے منع کیا کہیں پر اور کہیں کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کچھ چیزوں سے منع بھی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو قرآن کریم میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا، یہاں اللہ پاک بندوں کو بلا رہے ہیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اے ایمان والو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. اللہ پاک ندا دے رہے ہیں، ہم غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی ہمیں ندا دی جا رہی ہے قرآن سے. تو یا ایھا الذین آمنوا اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک بتا رہے ہیں نا کہ اے ایمان والو اب متوجہ ہو جاؤ، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. یہ قرآن کریم پر عمل ہے. اور ہمارے علماء نے باقاعدہ ان آیات کو جمع بھی کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے نام سے. ان آیات کو پورے قرآن سے جمع کر دیا، ترجمہ، تفسیر، تشریح کے ساتھ، فوائد کے ساتھ، کہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا اور آگے کسی عمل کا حکم دیا یا منع کیا. تو قرآن کریم پر عمل کرنا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، صحیح عمل کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم پر عمل کریں گے صحیح کس طور پر؟ عمل میں وزن پیدا ہونے کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں. عمل صحیح تب ہوگا، عمل میں وزن تب پیدا ہوگا جب اس میں 2 باتیں ہوں. کتنی؟ 2 باتیں. نمبر 1 نیت صحیح ہو، نیت خالص ہو، اور نمبر 2 وہ سنت کے مطابق ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کی روشنی میں وہ عمل ہو. تو قرآن کریم پر عمل کرنا ہے، صحیح انداز میں کرنا ہے. صحیح انداز میں یہ ہے کہ بھئی نیت ہماری غلط نہ ہو، فاسد نہ ہو، دنیا کمانے کی نہ ہو، شہرت کی نہ ہو، حب جاہ کی نہ ہو، حب مال کی نہ ہو، بلکہ صرف کس لیے ہو؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو نیت بھی صحیح ہو، اور دوسرے نمبر پر عمل اتباع سنت کی روشنی میں ہو، اپنی مرضی سے نہ ہو. ہم اپنی مرضی سے تھوڑی چلیں گے، یہ شریعت ہماری بنائی ہوئی تھوڑی ہے، یہ کوئی مذاق کھلونا تو نہیں ہے کہ اس کو ایسے موڑ دیا، ایسے موڑ دیا. یہ شریعت اللہ اور اس کے رسول کی بنائی ہوئی ہے، اس میں مرضیات نہیں چلتی، وہ تو بدعات بن جاتی ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عمل میں وزن پیدا کریں گے ہم دونوں باتوں سے کہ نیت بھی صحیح ہوگی انشاءاللہ اور اتباع سنت یعنی حضور علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں عمل کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. آخری بات یہ ہے دعوت. جی قرآن کریم کے حقوق میں سے ہے دعوت قرآن. پھر دعوت کے تحت دو چیزیں ہیں، دعوت تعلیم، دعوت عمل. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعوت تعلیم، دعوت عمل، دونوں کے لیے ہمیں داعی بننا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے خود الحمدللہ مثال کے طور پہ قرآن پڑھ لیا، ہمارے کسی مسلمان بھائی نے پڑھ لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن پڑھنے والا بھی ہے وہ، یا اس نے حفظ بھی کیا، وہ اس کے معنی بھی عالم سے سیکھ رہا ہے، تفسیر بھی پڑھ لی اس نے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس نے عمل بھی کیا، اپنی زندگی میں قرآن کریم لے آیا. لیکن ایک ذمہ داری آخری اور بھی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ دوسروں کو بھی لانا ہے اس پر. بھئی دعوت بھی دینی ہے نا قرآن کی. اگر میں خود الحمدللہ پڑھتا بھی ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، سمجھ بھی رہا ہوں اور عمل بھی کر رہا ہوں، لیکن صرف میری ذات تک تو محدود نہ ہو بلکہ میں داعی قرآن بھی بنوں. تو دعوت میں دو باتیں ہیں، دعوت تعلیم، دعوت عمل. دعوت تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دلاؤں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے خاندان میں اگر کسی نے قرآن نہیں پڑھا، میں ان بچوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم کے لیے لاؤں. میں مسجد میں دیکھوں جن کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس نے قرآن نہیں پڑھا، چاہے بڑی عمر کا ہے، بھائی میں اس کو ترغیب دوں، بھائی آپ قرآن کریم سیکھ لیں، پڑھ لیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، قرآن سیکھیں، قرآن سمجھیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم کی دعوت دینی ہے. دعوت اپنے گھر میں بھی، اپنے خاندان میں بھی، اپنے پڑوس میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں بھی. تو میں داعی بھی بن جاؤں اس کا نا. اور پہلے دعوت ہوگی تعلیم کی. بھی عمل تو بعد میں آئے گا، عمل تو آتا ہے علم کے بعد. علم ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے آئے گا؟ علم نہ ہو عمل درست نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھ لیں. علم تو عمل تو علم پر موقوف ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ عمل موقوف علیہ ہے. صحیح علم ہوگا تو صحیح عمل صادر ہوگا. میرے پاس علم ہی نہیں ہے، میں عمل کس چیز پر کروں گا اور کیا کروں گا اور صحیح کیسے کروں گا؟ تو پہلے ہمیں لانا ہے قرآن کریم کی تعلیم پر سب کو، اپنے بچوں کو بھی، خود بھی آنا ہے، ہمارے خاندان والوں کو بھی لانا ہے، پھر چاہے بڑے ہوں ان کو بھی، چھوٹے ہوں ان کو بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور کامیابی بھی اسی میں ہے. اور نمبر 2 دعوت عمل. قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر لی، لیکن اس قرآن کریم پر اصل تو عمل کرنا ہے نا. تو عمل کی دعوت بھی دینی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کی دعوت دینی ہے. قرآن کریم نے جو احکامات دیے ہیں بھئی ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنا ہے. جس عمل سے منع کیے ہم سب کو اس سے رکنا ہے. بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ بھئی کثرت، ذکر کی کثرت کرو، نماز وقت پر پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے علم حاصل کیا، تفسیر پڑھی، ترجمہ پڑھا، کون سے اوامر ہیں، لیکن اس پر عمل بھی تو کرنا ہے. میری زندگی میں نماز بھی آئے، میری زندگی میں روزے بھی ہو، میری زندگی میں حج زکوٰۃ بھی ہو، میری زندگی میں نیک اعمال بھی ہو. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، تو یہ تقوی میری زندگی میں آ بھی جائے، صرف پڑھنا نہیں ہے. ذکر کی کثرت میری زندگی میں آ بھی جائے. جو بھی قرآن کریم کی تعلیمات ہے الی آخری ہی، تو پھر اس کو اپنے عمل میں لانا ہے. اور نواہی، جن کاموں سے قرآن نے روکا، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، جوئے، پانسا، سود خوری، یہ سارے کے سارے کام، چوری، یہ سب منع ہے. نظروں کا غلط استعمال، تو بھئی ان سے رکنا بھی ہے. نواہی پر بھی عمل کرنا ہے. جس طرح اوامر پر عمل کرنا، نواہی پر بھی عمل کرنا ہے. تو جس طرح ہم تعلیم کو عام کریں، قرآن کریم کی تعلیم کی دعوت میں یہ بھی ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے تو میں بھی کچھ وقت اپنے مسلمان بھائیوں کو دے دوں، اپنے بچوں کو دوں، ان کو بھی قرآن سکھاؤں. کسی کو قاعدہ پڑھا رہا ہوں، کسی کو ناظرہ پڑھا رہا ہوں. اس میں عار نہیں کرنی کہ میں بچے کو قاعدہ پڑھا رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا ہے، لانا بھی ہے. خود مجھ سے ہو سکے میں بھی سکھاؤں گا، پڑھاؤں گا. اور اس کے عمل کی بھی دعوت دینی ہے، وعظ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے، صحیح علم. اور پھر اس علم کو کیا کرنا ہے؟ عمل کی دعوت بھی دینی ہے.
دورہ تفسیر کے حلقے لگتے ہیں، درس قرآن کے حلقے. الحمدللہ حضرات کی مسجد میں تجوید کی کلاس بھی ہے، آپ کی مسجد میں درس قرآن کا حلقہ بھی لگتا ہے ہفتے میں 2 دن، اور آپ کی مسجد میں چھٹیوں میں دورہ تفسیر بھی ہو رہا ہے. 3 سال ہو گئے، آپ کو معلوم ہوگا. اور کچھ الحمدللہ ہمارے محلے کے ساتھی ایسے ہیں جو 3 سال سے آ رہے ہیں. 2 سال میں پورا ہوا اور 1 سال میں آدھا ہوا. اب اس سال الحمدللہ 2 دفعہ قرآن پورا ہو جائے گا تفسیر میں. تو بھئی اس قرآن کریم اور عوام کے لیے تو درس قرآن ہے تھوڑا تھوڑا، تو اس کی تعلیم کی دعوت بھی دینی ہے، عمل پر بھی لانا ہے. جی یہ دیکھ لیں آخر میں نقشہ، بس کلاس مکمل ہو گئی. اسلامی حقوق کے تحت کتنی باتیں تھیں؟ 2 باتیں تھیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ میں 3 باتیں آئیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ کے حقوق، قرآن کریم یعنی کتاب اللہ کے حقوق. تو یہ تینوں باتوں میں سے 2 باتیں ہو گئی تھی، تیسری بات قرآن کریم کے حقوق آج مکمل. تو آج حقوق اللہ کا بیان آج الحمدللہ مکمل ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگلی کلاس سے آغاز ہوگا ہمارا حقوق العباد کا بیان، جس کو ہم حقوق و معاشرت بھی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس کے تحت نفس کے حقوق، خاندان، انسان، مخلوق کے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزش کوتاہی ہوئی توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے یہاں کے ایک سابقہ طالب علم سعد کی دادی کا گزشتہ کل انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.